ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد، ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج وقف اور وصیت کے احکام بیان کرنے ہیں. خالق کائنات نے انسان پر جو احسان کیے ہیں ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ انسان اپنے لیے اعمال خیر کو محفوظ کر سکے اور اس طرح کے کام بھی دنیا میں انجام دے سکے جس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے. کیونکہ دین صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہے، اس دنیا کی بھلائی کے لیے نہیں ہے. خالق کائنات نے انسان کو صرف اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ انسان کی اصلی منزل اور اصلی مقام آخرت میں ہے. جنت اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. انسان بدبخت ہے کہ خود ہی جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. بہرحال خالق کائنات نے اس جہان کے لیے اسے بنایا ہے. انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں آ کر اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے لیے بھی فکر مند رہے، سوچتا رہے اور کچھ نہ کچھ کرتا رہے. عمل صرف یہی کرنا ہے، جیسا کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج عمل ہے اور حساب و کتاب نہیں ہے، کل یعنی قیامت حساب و کتاب ہے اور پھر عمل کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اللہ نے انسان کو یہ موقع دیا ہے کہ انسان اس طرح کے کام کر سکے کہ اس کے جانے کے بعد بھی ان کا ثواب اسے ملتا رہے. ان میں سے ایک کام وقف ہے. وقف یہ ہے کہ انسان ایک چیز کی ملکیت کو اپنی ملکیت سے خارج کر دے، اپنی ملکیت سے نکال دے، دوسروں کے حوالے کر دے، لیکن اس نیت سے کہ وہ افراد اس چیز کی منفعت یعنی فائدے سے استفادہ کرتے رہیں. ایک زمین ہے، وہ کسی مسجد کے لیے دے دیتا ہے. اب وہ یہ زمین اپنی ملکیت سے نکال رہا ہے. یہ جو پہلے اس کی اپنی زمین تھی اب یہ اس کی زمین نہیں رہی. اس نے اب اس زمین کو اپنی ملکیت سے نکال دیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہاں مسجد تعمیر ہو، لوگ آئیں وہاں نماز پڑھیں. جب تک یہ نیکی کا سلسلہ جاری رہے گا اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. ایک فانی اور ختم ہونے والی چیز کے ذریعے سے اس نے اپنے لیے ابدی ثواب حاصل کر لیا. بہت ہی بڑا نیکی کا کام ہے. انسان ایک چیز کو اپنی ملکیت سے نکال دے، اس کا فائدہ دوسروں کے لیے معین کر دے کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اس حوالے سے وقف کی دو قسمیں ہیں. ایک مرتبہ وقف عام ہے اور کبھی وقف خاص ہے. وقف عام یہ ہے کہ انسان ایک چیز کو اپنی ملکیت سے نکال دے، اس کا فائدہ دوسروں کے لیے قرار دے، لیکن معین نہ کرے، مشخص محدود نہ کرے. جیسے وہ کوئی مسجد بنا رہا ہے،
زمین دے رہا ہے مسجد کے لیے، اب جو بھی آئے گا وہاں نماز پڑھ سکتا ہے، مشخص نہیں رہا، افراد محدود نہیں رہے، ایک پل بنا کے اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہے، معین نہیں ہے، جو بھی آئے یہاں اس پل سے استفادہ کر سکتا ہے، کوئی راستہ بنا لے، کوئی بھی یتیم خانہ یا کوئی بھی نیکی کا ادارہ بنا لے، یہ وقف عام ہے کہ ہر کوئی آنے والا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ وقف خاص کرتا ہے، ایک چیز کو وقف تو وہ کرتا ہے لیکن افراد معین کر دیتا ہے، میں یہ چیز وقف کر رہا ہوں صرف علماء کے لیے، اب اس چیز کا فائدہ صرف علماء کے لیے ہے، صرف علماء اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا یہ چیز صرف یتیموں کے لیے مخصوص کر رہا ہوں تو صرف یتیموں کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ چیز صرف عزاداری کے لیے مخصوص کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کے لیے مخصوص کر رہا ہوں تو اسے سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری کے لیے ہی استعمال کیا جاتا رہے گا۔ تو اس حوالے سے وقف کے دو قسم ہیں، وقف کبھی خاص ہوتا ہے، افراد معین ہوتے ہیں، ایک مخصوص عنوان ہوتا ہے، اور کبھی اس طرح کی قید نہیں ہوتی اور وقف عام ہوتا ہے، جو بھی آئے اسے استفادہ کر سکتا ہے۔ وقف کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ ایسی شرطیں ہیں جو واقف کے حوالے سے ہیں، یعنی وقف کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے، کچھ ایسی شرطیں ہیں جو وقف کے لیے ہیں، جو مال وقف کیا جا رہا ہے موقوف، اس کی کیا شرطیں ہیں، اور جن کے لیے وقف کیا جا رہا ہے موقوف علیہم، ان کی کیا شرائط ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی شرائط ہے۔ واقف کے لیے لازمی ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہو، اپنے اختیار اور ارادے سے یہ کام انجام دے، ہوش حواس کے ساتھ سمجھتے ہوئے میں کیا کر رہا ہوں، یہ نیکی کا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کے اس کا فائدہ دوسروں کے حوالے کرے، وہ فائدہ اٹھاتے رہیں اور یہ ثواب اٹھاتا رہے، اسے ثواب ملتا رہے، تو یہ عاقل اور بالغ ہو، اپنے اختیار سے اس طرح کرے۔ اور واقف اپنے مال میں ممنوع تصرف نہ ہو، یعنی وہ چیز جو وہ وقف کر رہا ہے، جو وہ عمل انجام دے رہا ہے، اس کے لیے شرعی طور پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ اشارہ کر چکے ہیں کہ کبھی کبھی حاکم شرع ایک شخص کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دیتا ہے، تو تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، تو ایسا شخص جو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، وقف بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وقف میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اپنی ملکیت سے نکال دیا جاتا ہے، تو کیونکہ اس کا اپنے مال میں تصرف کرنا ممنوع ہے، درست نہیں ہے، تو وہ وقف بھی نہیں کر سکتا۔ جو مال وقف کیا جا رہا ہے، جو چیز وقف کی جا رہی ہے، اس کے بھی شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہی ہے کہ یہ چیز اس کی ملکیت میں ہو، ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کی چیز یا ایسی چیز جو کسی کی ملکیت میں ہی نہیں ہے وہ کسی کے حوالے کر دے، نہیں، کسی مباح یا دوسروں کی ملکیت والی چیز دوسرا انسان وقف نہیں کر سکتا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس چیز کا کوئی حلال فائدہ بھی ہو، منفعت بھی ہو، ایسا نہیں کہ ہر چیز وقف کی جائے، نہیں، جس کا کوئی فائدہ ہو اور حلال فائدہ ہو۔ ایک چیز ہے جس کا صرف اور صرف حرام فائدہ ہے، حلال فائدہ نہیں ہے، تو اسے وقف نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی چیز وقف کرنی چاہیے جس کا فائدہ حلال ہو، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگ اس سے استفادہ کریں اور اس کے لیے وہ ثواب کا عمل شمار ہو۔ چیز ایسی ہو کہ اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکے اور وہ ضائع نہ ہو۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان سے جیسے ہی فائدہ لیا جائے
وہ ختم ہو جاتی ہیں. نہیں، روز مروز کی جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں استفادے سے، فائدہ اٹھانے سے ختم ہو جاتی ہے. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. چیز ایسی ہو کہ اصل چیز باقی رہے اور اس سے بار بار فائدہ اٹھایا جا سکے، اس طرح کی چیز ہو، یہ وقف کی جا سکتی ہے. یہی چیز وقف کے مقصد کے نزدیک ہے. اگر ایسی چیز نہیں ہے، ایک مرتبہ استعمال کیا وہ چیز ہی ختم ہو گئی تو یہ وقف نہیں ہوا. اور چیز ایسی ہو کہ جو دوسروں کو دی جا سکتی ہو، قابل تحویل ہو، دوسروں کے حوالے کی جا سکتی ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو. اگر زمین ہے تو جی ہاں، یہ بھی دوسروں کے حوالے کی جا سکتی ہے کہ اس کا قبضہ دوسرے لے لیں، تو یہ بھی وقف کی جا سکتی ہے. یہ ہے مال موقوف، جس چیز کو وقف کیا جا رہا ہے اس کی شرائط ہے. پھر تیسری شرائط وہ ہیں جو موقوف علیہم کے لیے ہیں، جن پر وقف کیا جا رہا ہے وہ کیسے ہوں. یہ ایک بات تو یہ ہے کہ انہیں مشخص ہونا چاہیے، یعنی واقف، وقف کرنے والا جو چیز وقف کر رہا ہے اسے بیان کرنا چاہیے کہ کس کے لیے وقف کر رہا ہے. بھلے چاہے عام ہی ہو، وہ بیان کرے کہ میں سب کے لیے کر رہا ہوں، جو آئے اسے استفادہ کرے. ایک راستہ ہے زیارت کے لیے جو کربلا کو جاتا ہے، ایک شخص وہاں ایک عمارت بنا دیتا ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کا زائر یہاں سے گزرے وہ یہاں استفادہ کرے. مشخص ہوا، اگرچہ نام لے کے مشخص نہیں کیا جا رہا، لیکن مشخص ہو گیا کہ یہاں صرف وہی رہ سکتا ہے جو زیارت کے لیے آ جا رہا ہو. تو معین کرنا چاہیے کس کے لیے ہے. اور دوسرا یہ کہ موقوف علیہم یا موجود ہوں یا ان کا امکان ہو، میں یہ چیز فلاں قبیلے کے لیے وقف کر رہا ہوں، جو موجود ہیں یا ان کی جو اولاد آئے گی، یہ بھی اسی طرح معین ہو جائے گا. اگرچہ ان کی اولاد ابھی نہیں ہے لیکن ان کا امکان ہے، ان کے آباء و اجداد ابھی ہیں، یہ جائیں گے، ان کی اولاد ان کی جگہ پہ آ جائے گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. جب تک یہ چیز باقی ہے لوگ اسے استفادہ کریں گے، اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا اور نیکی کا کام شمار ہوگا. ان شرائط کے علاوہ وقف کی کچھ اور شرائط بھی ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ وقف کیا جائے، یعنی صیغہ، الفاظ ادا کیے جائیں جو اس بات پہ دلالت کریں کہ آپ اس چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کر اس کا فائدہ دوسروں کے لیے قرار دے رہے ہیں. کوئی بھی الفاظ جو اس قسم کے مفہوم کو ادا کریں کہ میں اس چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کر اس کا فائدہ دوسروں کے لیے قرار دے رہا ہوں، یہ کافی ہے اور یہ لازمی ہے. اس طرح کا جو ہے وہ مفہوم پہنچانے والے الفاظ ادا ہونے چاہیے. لازمی ہے کہ وقف دائمی ہو، یعنی ہمیشہ کے لیے ہو. جب تک یہ چیز ہے یہ وقف رہے گی، محدود مدت تک کے لیے نہ ہو، مؤقت نہ ہو. وقف میں یہ بھی لازمی ہے کہ وقف منجز ہو، یعنی وقف کرنے والا یہ کہے کہ میں ابھی سے یہ چیز دے رہا ہوں، اپنی ملکیت سے نکال رہا ہوں، دوسرے استفادہ کریں. وقف کو کسی چیز سے مشروط نہ کرے، کسی چیز پر موقوف نہ بنائے. اگر ایسا ہوا تو یہ وقف درست نہیں ہے. وقف کو منجز ہونا چاہیے، بغیر شرط کے اس چیز کو مخصوص کر دینا یہ وقف ہے. اور یہ بھی لازمی کہ وقف دوسروں کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے کوئی وقف نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز کو اپنے لیے مخصوص کرنے کا نام وقف نہیں ہے. مختلف احکام وقف بیان کرتے چلیں. اگر ایک شخص نے ایک زمین معین کی ہے، وقف کر دی ہے مسجد کے لیے، یہ زمین ان کے حوالے کر دی جو متولی ہیں، اب یہ زمین وقف ہو گئی.
اب یہ مسجد کے لیے ہے، اسے کسی اور چیز کے لیے، کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وقف میں یہ دیکھنا لازمی ہے کہ کس نیت سے وقف کیا گیا ہے۔ اگر ایک شخص ہے مسجد کے لیے کوئی چیز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چیز سے مسجد میں ہی فائدہ اٹھایا جائے، مثلا وہ کچھ مفید کتابیں خرید کرتا ہے اور مسجد کے لیے لائبریری بنا دیتا ہے کہ یہ کتابیں مسجد میں پڑھی رہیں گی، جو بھی آئے نماز پڑھنے وہاں بیٹھ کے ان کا مطالعہ کر سکے، یہ درست ہے۔ اب ان کتابوں کو باہر نہیں لے جایا جا سکتا۔ لیکن اگر وقف کرنے والے نے محدودیت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ صرف مسجد کے اندر، کہا جو بھی نماز پڑھنے آئے وہ ان چیزوں سے فائدہ لے سکتا ہے، چاہے باہر لے جا دے، تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ان سے استفادہ کیا جائے چاہے مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر، تو انہیں باہر بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ تو وقف میں جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ وقف کرنے والے نے کس نیت سے وقف کیا ہے، وہ جو اس چیز کو معین کر رہا ہے کس چیز کے لیے ہے، اس نے خود حدود کیا بیان کیے ہیں۔ جو چیز وقف کی جا رہی ہے یہ چیز موقوف علیہم تک پہنچنی چاہیے، یعنی جو چیز جن کے لیے معین کی گئی ہے، وقف کی گئی ہے، یہ چیز ان تک پہنچا دی جائے۔ اگر یہ ہوا ایک شخص نے یہ تو کہہ دیا کہ میں یہ چیز وقف کر رہا ہوں، لیکن ان کو دینے سے پہلے ہی اس کا اس دنیا سے انتقال ہو جائے، یہ وقف کامل نہیں ہوا۔ جب وقف کامل نہیں ہوا یعنی وہ چیز ان تک نہیں پہنچی، اب یہ وقف باطل ہو گیا، وہ چیز اب میراث کے طور پر اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ تو وقف میں یہ شرط ہے کہ وہ چیز ان تک پہنچا دی جائے۔ وقف جس عنوان سے کیا جا رہا ہے اس چیز کو اسی عنوان پر خرچ کیا جائے، اور بعد میں خود وقف کرنے والا بھی اس عنوان کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے ایک چیز کو پہلے معین کر دیا کہ میں اس چیز کو مثلا مسجد والوں کے لیے مخصوص کر دیتا ہوں، وقف کرتا ہوں صرف مسجد والوں کے لیے۔ اب بعد میں وہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو بھی آئے اس سے فائدہ اٹھائے، نہیں، مسجد والوں کے لیے یہ مخصوص ہو گئی ہے۔ یا ایک صرف علماء کے لیے اس نے پہلے وقف کیا، تو اب آ کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو بھی آئے اسے استفادہ کرے۔ جو چیز جس عنوان سے مخصوص کر کے وقف کر دی گئی ہے، اب یہ عنوان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ شریعت مقدسہ نے وقف کرنے والے کو یہ سہولت دی ہے کہ وقف کرنے والا اس وقف کی جانے والی چیز کے لیے کوئی متولی قرار دے۔ میں یہ زمین مخصوص کر رہا ہوں علماء کے لیے، لیکن اس کی نظارت کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا میں خود رہوں گا، متولی قرار دے، چاہے اپنے آپ کو قرار دے کسی اور کو قرار دے۔ تو یہ اسے سہولت ہے کہ اس چیز کے لیے کسی کو متولی قرار دے، تاکہ یہ چیز ہمیشہ دیکھ بھال کے اندر رہے اور اس سے وہی فائدہ اٹھایا جا سکے جس کے لیے اسے وقف کیا جا رہا ہے۔ متولی کے حوالے سے اگر وقف کرنے والے نے متولی معین کیا ہے تو وہی شخص اس مال کا، اس چیز کا متولی بن سکتا ہے۔ اگر وقف کرنے والے نے کسی کو معین نہیں کیا اور وہ چیز ایسی ہے کہ جو عموم کے استفادے کے لیے ہے، اس صورت میں حاکم شرعی یا اس کا نمائندہ وہ متولی شمار ہوں گے اس چیز کے لیے، یعنی اس چیز کی دیکھ بھال کرنا، اس کے امور کا انتظام کرنا اب یہ حاکم شرع یا اس کے نمائندے کی ذمہ داری ہے، متولی وہی ہے۔ اسی طرح جو چیز وقف عام ہو، اگر اس میں تھوڑی بہت اصلاحات کی ضرورت پڑے تو عام لوگ ہی وہ اصلاحات کر سکتے ہیں،
لیکن اگر اس کی اصلاحات کے لیے کسی بنیادی اہم کام کی ضرورت پڑے تو وہ بھی حاکم شرع یا اس کا نمائندہ انجام دے گا، یعنی ان کاموں کا متولی وہی حاکم شرع یا وہ شخص ہے جسے حاکم شرع نے منصوب کیا ہو۔ وقف کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا وقف کی جانے والی چیز کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اختیاری حالت میں وقف کی جانے والی چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ موارد میں جائز ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چیز اتنی پرانی ہو چکی ہو کہ اب اس سے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا، مسجد کے لیے چٹائی دی گئی تھی، اب وہ بالکل بوسیدہ ہو گئی ہے، بالکل پرانی ہو گئی ہے، قابل استفادہ نہیں ہے، اب یہی ہے کہ اب اسے بیچ کے اسی مال پہ خرچ کرنا چاہیے، یا یہ کہ اس سے بہتر فائدہ اب نہیں اٹھایا جا سکتا، تھوڑے بہت تو فائدے کی ہے لیکن صحیح فائدہ اسے نہیں لیا جا سکتا، تو اس کو بھی بیچ کے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اسی مقصد کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ یا یہ کہ خود واقف نے وقف کرتے وقت یہ بات کر دی تھی کہ میں یہ چیز وقف کر رہا ہوں، لیکن جب ضرورت پڑے تو اسے بیچا جا سکتا ہے، اس وقت بھی پھر اسے بیچنا جائز ہو جاتا ہے۔ جب تک ضرورت نہ پڑے، جب تک وہ چیز بالکل بیکار وغیرہ نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے بیچنا صحیح نہیں ہے۔ یہ وقف کے کلی مسائل تھے، اس میں جو چیز اہم تھی وہ یہی کہ انسان ایک چیز کی ملکیت کو اپنی ملکیت سے نکال دیتا ہے اور اس کا فائدہ دوسروں کے لیے قرار دیتا ہے۔ اس میں اہم چیز ہے وہ یہی کہ اس کی نیت کو دیکھنا چاہیے کہ وقف کرنے والے نے اس چیز کو کس کے لیے وقف کیا ہے۔ جس عنوان کے لیے وقف کیا ہے وہ چیز صرف اس عنوان کے لیے رہے گی، دوسرے کاموں میں سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وقف کے مختصر مسائل بیان کرنے کے بعد اب جو موضوع ہماری گفتگو کا ہے وہ وصیت ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور خالق کائنات نے انسانوں کے امتحان کے لیے موت کا وقت بھی ظاہر نہیں فرمایا ہے۔ اگر موت کا وقت ظاہر فرما دیتا، ہر ایک کو پتہ ہوتا کہ اس کے مرنے کا وقت کیا ہے، تو یہ دنیا پتہ نہیں کیسی دنیا بن جاتی۔ اگر کسی ظالم کو وہ پتہ ہو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی تو پتہ نہیں وہ کب تک ظلم کرتا رہے۔ کسی مظلوم کو پتہ ہو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی تو وہ شاید مایوس ہو جائے۔ تو اس حوالے سے خالق کائنات نے موت کا وقت ظاہر نہیں کیا، معین ہے کہ کس نے کب جانا ہے، لہٰذا انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہے۔ اگر وہ اللہ کا دوست ہے تو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار رہے، موت سے گھبرائے نہیں۔ موت کوئی فنا ہونے کا نام نہیں ہے، ختم ہونے کا نام نہیں ہے، یہ تو اس دنیا میں جانے اور ایک درجے سے دوسرے درجے پر منتقل ہونے کا نام ہے۔ تو اسلام نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے۔ ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے وصیت نامے کو تیار رکھے، یعنی وہ باتیں جو وہ بعد والوں کو کہنا چاہتا ہے۔ کچھ اس کے اپنے واجبات ہیں، کچھ اپنی اس کی ذمہ داریاں ہیں جن کو وہ پورا نہیں کر سکا، اب یہ رہ جائیں گی، تو یہ کام رہنے نہیں چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وصیت کے طور پر انہیں کسی کو بتا دے یا لکھ دے تاکہ وہ کام ادھورے نہ رہ جائیں۔ وصیت ایک بہت ہی تاکیدی عمل ہے جس کی اسلام نے بہت زیادہ سفارش کی ہے، مستحب مؤکد ہے۔ انسان اپنا وصیت نامہ تیار رکھے اور ہر وقت مرنے کے لیے آمادہ رہے۔ یہ جو انسان کسی کے لیے کہتا ہے کہ میرا یہ مال کس کو ملے، یہ چیز کس کو ملے، یا یہ کام کس نے کرنا ہے، میرے بچوں کی دیکھ بھال کس نے کرنی ہے، ان چیزوں کے بارے میں انسان جو کہنا چاہے یہ اس کی وصیت شمار ہوتی ہے۔
وصیت صرف مال ملکیت میں نہیں ہوتی، بلکہ اولاد کے حوالے سے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے کاموں کو سنبھالنے کے حوالے سے بھی جو نصیحتیں، جو حد حدود معین کرنا ہے، ان کو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ وصیت یہ ہے کہ کبھی آدمی کسی کو بٹھا کے باتیں بتاتا ہے، جس کو وصیت کی جائے اسے وصی کہا جاتا ہے۔ جو وصیت کر رہا ہے وہ موصی ہے، وصیت کرنے والا۔ اب یہ کہ یہ وصیت کرنے والا کبھی الفاظ کے ذریعے سے وصیت کرتا ہے، کبھی تحریر کے ذریعے سے ایک چیز کو لکھ ڈالتا ہے، میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ میرے اس کام کا یہ کیا جائے، میرے اس ادارے کو مثلا اس طرح چلایا جائے، یا اس چیز کا یہ کیا جائے، اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ لکھ لیتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ کبھی یہ ہے کہ وہ اشارے سے کسی کو سمجھا دیتا ہے، بول نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، نہیں چاہتا، اشاروں کے ذریعے سے کسی کو سمجھا دے، تو یہ بھی اس کی وصیت ہوگی۔ وصی کے لیے لازمی ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہو، تاکہ اس کی باتوں کا اثر ہو سکے اور اس کے باتوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ لہٰذا اگر کسی نے وصیت کرنی ہے تو اپنا وصی اسے ہی قرار دے جو عاقل بالغ ہو، جو اس کے کاموں کو پورا کر سکے اور جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہو۔ کسی ایسے شخص کو وصی قرار دینا جس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا صحیح نہیں ہے، مقصد حاصل نہیں ہوگا اسے وصی بنانے سے، تو یہ درست نہیں ہے۔ وصیت نامے میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے عقائد کا اعلان کرے، میں اللہ کو اکیلا مانتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور ائمہ علیہم السلام کو خدا کی حجت مانتا ہوں، میرے یہ عقیدے ہیں، قبر ہے، حشر ہے، قیامت ہے، جنت ہے، اور یہ چیزیں، ان کا اقرار، عقائد کا اقرار اچھی چیز ہے۔ اور ساتھ میں جو واجبات ہیں، اگر کچھ واجب چیزیں اسے رہ گئی ہیں، نماز ہے ان کی قضا رہ گئی ہے، اب وہ نہیں پڑھ سکتا، روزہ ہے ان کی قضا رہ گئی ہے، اب وہ انجام نہیں دے سکتا، اب یہ دوسروں کو وصیت کر رہا ہے کہ میری اتنی نماز باقی ہے، اتنے روزے ہیں میرے اوپر۔ یا اگر یہ کہ اس کا بڑا بیٹا بھی ہے تو اسے بتا کے جائے، اگرچہ ماں باپ کے قضا، روزے اور نماز بیٹے پر ہیں، لیکن ان کو پتہ تو چلے کہ کس مقدار میں ہے، کتنی نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں، تو انسان وصیت میں ان چیزوں کو ذکر کرے۔ یا جو بھی اس پر مالی حقوق ہیں، کسی کا اس پر قرض ہے، وہ بتا کے جائے کہ کس کا قرض ہے، اس نے حج انجام نہیں دیا، واجب ہو چکا تھا، کسی بھی وجہ سے وہ حج کو نہیں جا سکا، اب جب واجب ہو چکا ہے تو اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا اس سے۔ اب یہ بہتر ہے کہ یہ دوسروں کو بتا کے جائے وصیت کے طور پر، تاکہ اس کے بعد اس کے عمل کو بجا لایا جائے اور پھر وہ اس بڑی سزا سے بچ سکے جو واجب چھوڑنے والے کے لیے ہے۔ اگر اس کے چھوٹے بچے ہیں، اولاد ہے، اگر ان کے لیے سرپرست معین نہ کر کے جائے تو انہیں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس حوالے سے بھی اسے چاہیے کہ اقدام کر کے جائے۔ مالی وصیت کے لیے انسان اپنے مال کی وصیت کے طور پر چاہے تو کسی کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے، لیکن اگر مال کی وصیت ہے تو اس کی وصیت صرف اور صرف مال کے تیسرے حصے، ملکیت کے تیسرے حصے میں نافذ ہوگی۔ اب کیونکہ وصیت کے بعد یہ مر چکا ہے، یہ جا چکا ہے اس دنیا سے، اس کی جو ملکیت ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا، تیسرا حصہ اس کی وصیت کے لیے معین کیے جانے والی چیزوں کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ اگر اس کی وصیت اسے بڑھ کر ہے تو دوسری چیزوں کے لیے خرچ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب وارثین، ورثاء اس چیز کی اجازت دیں،
اگر مرنے والے کے ورثاء اجازت نہیں دیتے تو مال کے تیسرے حصے سے بڑھ کر اس کی وصیت نافذ نہیں ہے، صرف اتنے حصے کے لیے ہے جو اس کے مال کا تیسرا حصہ ہے۔ لیکن اگر وہ اجازت دیں، جو اس کے اہل و عیال ہیں، جو اس کے وارث ہیں، وہ اجازت دیں تو پورے کا پورا سرمایہ بھی اس کی وصیت کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مال کی وصیت کے حوالے سے مخصوص مسئلہ ہے کہ کیونکہ مال وارثوں کا حق بھی بنتا ہے اس میں، لہٰذا مرنے والے کا زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے میں حق ہے، اس کی وصیت صرف اس حوالے سے نافذ ہوگی، اس سے بڑھ کر وارثین اور جو اس کے وارث بن رہے ہیں ان کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا، وگرنہ نہیں۔ یہ وصیت کے بالکل ہی مختصر احکام تھے، اس حوالے سے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور اس بات سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔